تو آپ نے بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے. آپ پہلا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت ہے. آپ کے پاس بڑا ٹیلنٹ ہے, آپ کے پاس 4 موسم ہیں, آپ کے پاس سر بفلک پہاڑ ہے, دنیا کی 5 بڑی پیکس آپ کے ملک میں ہیں, آپ کی بہت بڑی کوسٹل لائن ہے, آپ کے پاس محنت کش لوگ ہیں. اگر کمی ہے تو ہمارے بامی اتحاد کی ہے, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. ہمارے اختلافات رہتے ہیں. مجھے سیاست میں دہائیاں بیت گئی ہیں. مجھے یوں لگتا ہے کہ چند سال کے بعد ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف جائیں گے, کیونکہ لڑتے لڑتے سب تھک جائیں گے. کافی تھک گئے ہیں, کچھ رہ گئے ہیں وہ بھی تھک جائیں گے. اور جب لڑتے لڑتے سب تھک جائیں گے تو پھر سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا. جب تک سب مل کے نہیں بیٹھیں گے, سیاستدان اور ادارے اور مسائل کا حل نہیں نکالیں گے, ہم دائرے کا سفر کرتے رہیں گے. دائرے کا سفر ختم ہونا چاہیے. پاکستان کو آگے جانا چاہیے. پاکستانیوں کا مقدر بھوک اور غربت اور ناانصافی نہیں ہے. مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے اور یہ تسلیم کرنے میں کہ پاکستان کے فیصلہ ساز, پاکستان کے پالیسی میکر اور پاکستان کے حکمران طبقات قوم کو انصاف نہیں دے سکے, اور مختلف موقعوں پہ انصاف کے نام پہ یا تو دھوکہ دیا گیا ہے یا انصاف دیا ہی نہیں گیا. لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں وداؤٹ پریپریشن, انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ادارے چلانے کا میکنزم کیا ہے اور ان کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. بات بہت دیر تک ہو سکتی ہے لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے. میں صرف آپ کو بیٹیوں اور بچیوں اور بہنوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی فیصلہ کریں جذبات میں آ کے نہ کریں, سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں. یہ ملک جو 27 رمضان کی شب کو بنا تھا, مجھے یقین ہے کہ اللہ کی مدد سے یہ ملک آگے جائے گا, اور جو مشکلات ہم فیس کر رہے ہیں اس میں سے ہم نکلیں گے. ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دیوالیہ ہونے کی بالکل ایج پہ کھڑے تھے آ کے. اور یہ جو IMF کا پروگرام ہے, جو خوشی کی بات نہیں ہے, مجبوری کی بات ہے. وقت آنا چاہیے کہ ہمیں IMF کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. میں ریلوے بھی میری ذمہ داری ہے اور ایویشن بھی, لیکن ایویشن کے وزیر کے طور پہ جو کچھ میں نے پچھلے 15 ماہ میں دیکھا ہے وہ بعض چیزیں ہیں جو قابل بیان نہیں ہیں. جب آپ کو پیسے مانگنے کے لیے دوسرے ملکوں میں جانا پڑتا ہے تو دل کرتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم اس میں چلے جائیں, پیسے نہ مانگنے پڑیں. بڑا مشکل کام ہے, لیکن پیسے مانگنے ہم جاتے ہیں, اپنے سے 100 گنا چھوٹے ملکوں کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں. یہ ہمارے حالات ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ گرین پاسپورٹ کی عزت نہیں ہے. جب ہم پیسے مانگیں گے, خیرات مانگیں گے, تو کون ہماری عزت کرے گا, مجھے بتائیے. تو یہ کانٹرڈکشنز ہیں ہماری قومی زندگی میں, ان کو دور کرنا ہے. اور ان کو دور کرنا پہلے تو سیاستدانوں کی ذمہ داری ہے, پھر پاکستان کے ریاستی اداروں کی ذمہ داری بھی ہے. اور یہ ذمہ داری آپ کے اساتذہ کی بھی ہے کہ یہ درسگاہ صرف ٹیکسٹ بک کے لیے نہیں ہے, یہ آپ کی ذہنی اور روحانی نشو و نما کی درسگاہ ہے. آپ کے اساتذہ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو اس طریقے سے بلڈ اپ کریں کہ آپ جہاں رہیں میرٹ پر کام کریں, خرابی کا سامنا کریں اور ڈٹ جائیں اس کے سامنے. کوئی نقصان نہیں ہوتا, میں آپ کو بتا دوں. اگر آپ ڈٹے رہیں اپنی جگہ پہ, وقتی قیمت آپ ادا کرتے ہیں. میں نے بھی زندگی میں بہت قیمت ادا کی ہے, لیکن ہر مشکل سے آپ نکل ہی آتے ہیں. اگر مشکل آتی ہے تو اس کے بعد آسانی بھی آتی ہے. کل ایک بڑا خوفناک ریلوے کا حادثہ ہوا ہے جس میں 30 قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں. یہ ہمارے کم مسائل کا شاخسانہ ہے, ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, لیکن چونکہ میرے کچھ یہ ذمہ داری ہے, اب تو 2 دن باقی ہیں, اس کے بعد کیئر ٹیکرز آ جائیں گے, ہم اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں اور جو ذمہ دار ہوا اس کو سزا ملے گی. لیکن اصل ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, ہم چیزوں کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں, ہمارے مسائل ہیں. اور میں اس فورم پہ آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چائنیز کے ساتھ ML1 جو لاہور سے کراچی تک جاتی ہے اور آپ کی مین لائن ہے ریلویز کی, اس کا ہمارا فیصلہ ہو گیا ہے. فیصلہ تو ہم 2018 میں کر گئے تھے, پیچھے ہوا ہی کچھ نہیں اور سب کچھ ڈیپ فریزر میں چلا گیا. اب دوبارہ ہماری بات ہوئی ہے اور اکتوبر میں انشاءاللہ بیجنگ میں جو بھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی, پریزیڈنٹ شی جو چین کے صدر بھی ہیں اور ان کے ایک بڑے سیاسی مدبر بھی ہیں, ان کی موجودگی میں یہ ایگریمنٹ سائن ہوگا. اور 5 سے 6 سال میں اگر تسلسل قائم رہا کام کا تو پاکستانیوں کو ایک ایسی ریلوے دیکھنے کو ملے گی جو ہم ملک سے باہر جا کر دیکھتے ہیں. اسی طرح
آپ کا ایک اور ادارہ ہے PIA جو پچھلے 14 ماہ سے میری ذمہ داری ہے. میں نے بڑا زور لگایا ایمانداری سے کہ کسی طرح یہ چل جائے. PIA والوں نے بھی زور لگایا, اس نے نہیں چلنا. یہ میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ سب کو بتایا ہے, اس کو بدلنا پڑے گا, اور ویسے بدلنا پڑے گا جیسے دنیا میں باقی ایئر لائنز کو بدلا گیا ہے. آپ کی یہ ایئر لائن دنیا کی بڑی ایئر لائنز میں شامل تھی, آج اس کی حالت پیتھیٹک ہو گئی ہے کیونکہ اس میں سیاسی بھرتیاں کی گئی ہیں, میرٹ بیسڈ کام نہیں کیا گیا مختلف ادوار میں. اس کا حل یہی ہے جو ایئر انڈیا نے ریزالو کیا ہے, یا جو ساؤتھ افریقن ایئر لائن نے اپنے مسئلے کو حل کیا ہے. ہم اس پر بھی بنیاد رکھ گئے ہیں. اس کو پرائیویٹ سیکٹر کو ساتھ لانا پڑے گا. اس میں پرائیویٹ سیکٹر کی FDI فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی پڑے گی تاکہ ہم نئے جہاز لائیں. پوری دنیا کے روٹس ہمارے پاس موجود ہیں, جہاز ہی نہیں ہے ہمارے پاس, تو جہاز کے بغیر ایئر لائن کیسے چلے گی؟ بہترین پروفیشنل بھی موجود ہیں, سو انویسٹمنٹ پاکستان کے پاس نہیں ہے. تو اس کا سلوشن پھر یہی ہے, دنیا نے سوچا کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لائی جائے. اسی طرح آپ کے ایئرپورٹ آؤٹ سورس ہوں گے ایک ایک کر کے, کیونکہ اب دنیا میں سرکار کا کام ایئرپورٹ بنانا ہے, چلانا نہیں ہے. اب تو پرائیویٹ سیکٹر ایئرپورٹ بنا رہا ہے. آپ کا اپنا سیالکوٹ کا ایئرپورٹ پرائیویٹ سیکٹر نے بنایا ہے. تو سب سے پہلے اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہم 15 سال کے لیے آؤٹ سورس کریں گے. دنیا کی بہترین کمپنیوں کا مقابلہ ہوگا, اور جو بیسٹ بلڈر ہوگا اس کو اگلے آنے والے حکمران جو ہیں, ہم نے بنیاد رکھ دی ہے. کل اس کا اشتہار آ رہا ہے اخبار میں, وہ اس کو کانٹریکٹ ملے گا, اور جب وہ جائے گا تو یہ اسلام آباد کا ایئرپورٹ خالی ایئرپورٹ نظر آتا ہے, یہ بھرا ہوا ایئرپورٹ ہوگا. دنیا بھر کے برانڈز ہو کے اس کے اندر, اور اس کی کیپیسٹی 90 لاکھ سے 1,30,00,000 پہ چلی جائے گی. یہ چند چیزیں جو میری ذمہ داری تھی, میں نے سمجھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف مایوسی کی بات ہے. بہت سے کام ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو, اور ہم سب کو سچ کہنے, سچ بولنے اور میرٹ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان